اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 58 تک ہم کل گئے تھے، تو آج ہم 59 آیت سورہ فرقان کی پڑھنے لگے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں کے متعلق بات کریں۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اسے 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن، یہ 24 آورس کے دن نہیں ہم کہہ سکتے۔ میں نے آپ کو یوم کا مطلب بتایا تھا، ایپوکس، ایونز، ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو، اور پھر ثم استوی علی العرش، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش پر استوا کیا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کو ہم نے ایسے ہی کہنا ہے، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا عرش ہے، کیسا عرش ہے، اس پہ استوا کیسے کیا، اللہ تعالیٰ لیٹ گیا یا بیٹھ گیا، یا اس قسم کی فضول باتیں جو انسانوں کے لیے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کو ہم مثال کسی چیز سے دے نہیں سکتے، اس لیے ہم نے یہی کہنا ہے کہ استوا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استوا کیا جا کے عرش پہ۔ الرحمن فصل بہ خبیرہ، دیکھیں میں تو بہت محتاط ہوتی ہوں اس چیز میں کہ جو میری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی، تو میں بجائے اس کی کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں، مجھے وہ آیت ہمیشہ یاد آ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ میں نے محکمات بھی اس میں ڈالی ہیں، متشابہات بھی ڈالی ہیں۔ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا، وہ متشابہات کے پیچھے بھئی اللہ کا عرش جیسا مرضی ہو، جس طرح مرضی وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، جو مرضی کر رہا ہو، ہمیں کیا اس سے ہمارے عمل میں کوئی فرق پڑے؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، 2 ہوتے ہو تیسرا ہوتا ہوں، 1 ہوتے ہو دوسرا ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ہے سمجھنے کی بات۔ وہ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا استوا اس کا کس طرح کا ہے، اس کے اندر گھسنے کی میں تو نہیں گھس سکتی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پیش نظر وہ آیت ہی ہوتی ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہیں لگنا، جس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اس کے پیچھے کیوں لگے۔ اچھا جی، الرحمن فصل بہ خبیرہ، وہ رحمان ہے، کسی بھی خبردار سے پوچھ لو اس کے متعلق کہ وہ کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اصل جو بات کہی جاتی ہے، جو اصل میں اس کی پوزیشن ہے یا اس کی جو حیثیت ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تو کیا ہم جس کا تم ہمیں حکم دے دو ہم اس کے آگے سجدے کرنے شروع ہو جائیں ہیں؟ اور ان کی نفرت ہی اس چیز سے بڑھتی ہے۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لی، سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، بعد میں جا کے سجدہ کر لیں گے پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا امر رحمان، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو پھر بھی اللہ کے نام سے واقف تھے، اللہ کو پھر بھی جانتے تھے، یعنی اللہ کے نام رحمان کو کہ انہوں نے کہا رحمان کو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو، تو پھر ان کی طبیعت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے، رحمان کون ہے؟ تو تم ہمیں ایسے جو جس کا تم ہمیں حکم دے دو ہم اس کے آگے سجدے کرنے شروع ہو جائیں۔ یہ ان کے دماغوں کی حالت ہوتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات، بہت زیادہ بلیسنگز اور بہت زیادہ رحمتیں اور بہت زیادہ نعمتیں اور بہت زیادہ خزانے اس ذات کے پاس ہیں جس نے آسمان کے اندر بروج بنائے۔ میں نے پہلے بھی بروج کا آپ کو میرا خیال ہے سورہ رات میں شاید تھا، کسی میں بھی تھا بروج، کہ اللہ نے بروج بنائے، کانسٹلیشنز جو آسمان کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس کے اندر ہم نے ایک تو سراج رکھا جو اپنے آپ روشنی دیتا ہے، سورج، وقمرا منیرا، اور ایک قمر رکھا جو کہ ریفلیکٹڈ لائٹ لیتا ہے، منیرا، جو کسی کے نور سے چمکتا ہے، جو کسی کی روشنی سے چمکتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا فیکٹ جو ہے، یہ
ایک چھوٹی سی بائے مطلب کہ آیت کے اندر بولتے بولتے بول دیا ہے، مطلب اس کو کہ وہ بورڈ لائٹ ہوتی ہے، منیر جو ہوتی ہے وہ نور کسی سے لیا ہوا ہوتا ہے، وہ روشنی کسی سے بورڈ ہوتی ہے. ایک تو سراج بنا دیا جو خود سے چمک رہا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ بورڈ لائٹ لے رہا ہوتا ہے، چاند. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. تو وہی ہے ذات جس نے رات بنائی اور دن بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ وہ جو جس کا یہ ارادہ ہو، جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کرے، اور ارادہ یا جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ شکورہ بنے، وہ تھینک فل بندہ بنے، وہ گریٹیٹیوڈ مطلب وہ ریکگنائز کرے اور ایکنالج کرے اور قدر دانی کرے ان چیزوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہیں. جو یہ ارادہ کرے اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہی کافی ہیں ماننے کے لیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے پتہ کون ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پہ بڑی ہی آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر سے پیر زور زور سے مار کے اور اپنی دھونس بٹھانے کے لیے ایسی وہ چال نہیں چلتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہونن، بڑا آرام سے چلتے ہیں زمین کے اوپر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان سے جاہل جو ہیں وہ ان سے خاطب، ان سے یعنی ڈائلاگ کرنا چاہیں تو وہ انہیں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سلامتی ہو. ہم یعنی کہ پھر ایک اور جگہ پہ ہے کہ ہم الجھنا نہیں چاہتے جاہلوں سے، مطلب جس نے بات کو سمجھنا نہیں ہے، جس نے ماننا نہیں ہے، فیکٹ کو بھی نہیں ماننا، اس کے ساتھ کیا ضرورت ہے ڈائلاگ کرنے کی؟ تو وہ ان کو پھر کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، الجھتے نہیں ان سے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ لوگ جو ہیں جو یہ شکرانے کا اور اللہ کی نصیحتیں حاصل کرنے کا جن کا ارادہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راتیں بتاتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یعنی وہ اپنی راتوں میں، رات کے اوقات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قیام کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. اور جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب جو ہے اس کو دور رکھنا. ان عذابها کان غراما. یقیناً اس کا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا بڑی اچھی میں نے پیچھے آپ کو بتائی تھی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اتنا ہی صحیح، اتنی ہی یاد کر لیں بے شک آپ، تب بھی یہ دعا ہے بہت اچھی. انہا ساعت مستقر و مقامہ. یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے بھی اور قیام کرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے بھی، مستقل رہنے کے لیے بھی اور تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے بھی بری بات ہے، وہ بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اور یہ اب ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ صفات اللہ بتا رہے ہیں. والذین اذا انفقوا. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت ہے وہ پوری طرح سے خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور وہ اس کے درمیان میں قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ میڈز وغیرہ کسی کمرے میں جائیں، صفائی کر کے نکل آئیں گے اور لائٹ آن ہوگی، پنکھا بھی آن ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بیٹی پنکھا بند کر دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں. تو ہر وقت میں یہ کہتی رہتی بڑی کنجوس ہیں، ہر وقت بتیاں بجھاتی ہیں. خدا کے بندو، کیا میں کنجوسی کر رہی ہوں؟ میں تو وہ یہ درمیانہ راستہ اختیار کر رہی ہوں بھائی، جتنی مجھے اللہ توفیق دے میں تو یہ کر رہی ہوں، استعمال کرو. میں یہ نہیں کہتی کہ تم جب کمرے میں جاؤ تو بتی نہ جلاؤ یا پنکھا نہ چلاؤ، دونوں کرو کام. لیکن جب نکلنے لگے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے پنکھے کی اور بتی کی، اس کو بند کر دو، بجھا دو. یہ اسراف ہے، یہ سیدھا اسراف ہے. تو وہ جو ہے مگر مجال ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات.
نلکا ہے تو اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو آپ کے یہ ہوتے ہیں مالی وغیرہ، یہ آپ کی گاڑی کو صاف کرنے والے، ذرا محنت کرنی پڑتی ہے بالٹی سے ڈبے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے صاف کرنے میں، وہ پھر پائپ کو کھول دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ اسراف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نہیں کرتے اسراف. جب وہ خرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی درمیان کا راستہ. اپنی مثال میں نے ایسے دی ہے تاکہ ذرا جلدی سے سمجھ آ جائے کہ میں اب یہ اے بی سی کی مثال بتانے لگوں. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی مثال، میں بھی سارا دن یہی کھپتی رہتی ہوں ان کے ساتھ، پانی بند کرو، نل کے نہ آہستہ پھر چلاؤ. بچوں کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ واش روم میں جاتے ہو تو برش، ابھی ٹوتھ برش وغیرہ یا جو کچھ بھی پہلے نکال لو، پھر ٹیپ کو آن کرو اور اس کو پھر بند کر دو جب ضرورت نہیں ہے. میں سب بچوں کو بھی کہتی رہتی ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ درمیان کا راستہ اختیار، نہ اسراف کریں نہ ہی کنجوسی دکھائیں، درمیان کا راستہ اختیار کریں. اور والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اور کیا ان کی صفت ہے؟ ان کی ایک صفت اور یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے، اپنے الہ کے ساتھ کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں جوڑتے. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پکارتے، کسی اور الہ کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کے کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے مگر حق کے ساتھ. مطلب کہ اگر کسی کو کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی اس کے طور پہ، سزا کے طور پہ اگر اسے قتل کیا جانا ہے تو یعنی کہ جس چیز میں قتل کی سزا ہے اس کی سزا دینے کی بغیر کوئی جو کسی نفس کو قتل کرتے ہیں وہ نہیں کرتے قتل، اور نہ ہی ولا یزنون، اور نہ ہی وہ یہ جو فورنیکیشن ہے یہ کمٹ کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو بھی یہ والے کام کرے گا نا وہ گناہ کو یلقے، وہ گناہ سے ملے گا، یعنی اس کی ملاقات گناہ سے ہوگی، یعنی یہ سارے کام گناہ کے ہیں. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، اور اس کے لیے قیامت والے دن عذاب جو ہے وہ دگنا کر کے اسے دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے قربان ہو جائے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ اتنی اس نے یعنی کہ یہ رحمت ایک رکھی ہوئی ہمارے لیے کہ سوائے اس کے کہ جو لوٹ آئے گناہ کرنے کے بعد پلٹ کے آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور کیا کرے، اور مان لے اس کی بات اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے. یہ دیکھیں یہ سارے تابہ، لوٹ کے آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، پلٹ کے آ جائے، آمانہ بات مان لے اس کی، اس کو بھی مان لے، اس کی بات بھی مان لے، اور عملا صالحا، اور جو بھی عمل اس سے غلط ہو گیا تھا اس کی وہ تصحیح کر لے، اس کو وہ اصلاح کر لے، اس کو وہ ٹھیک کر لے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا خوبصورت انعام دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسنات میں بدل دے گا، جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائیوں میں بدل دے گا. اب بات میں ابھی بتاتی ہوں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت کے اندر چھپانے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی رحم کی ندی کبھی ڈرائی نہیں ہوتی. تو یہ کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا. یس، سیدھی بات ہے کہ ایک بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے ایسے، ٹھیک ہے، مجھ سے ہوئی غلطی تو ایک دم مجھے سمجھ ہے کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا ہے. اب کیا شرمندگی، سب سے پہلے شرمندگی ہوئی ہے مجھے. میں پھر کہتی ہوں
اللہ نے کیا کہا ہوا ہے اس کے متعلق. میں پلٹ جاتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈھونڈنے کے لیے. جب مجھے وہ نظر آتا ہے تو میں پھر کیا کرتی ہوں, اپنے اس بات کو مان لیتی ہوں, پلٹ کے جاتی ہوں نا وہ حکم دیکھنے کے لیے. جب وہ مجھے حکم نظر آ جاتا ہے تو میں پھر اس کو مان لیتی ہوں کہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے اور اس کو میں نے مان لینا ہے. جب میں مان لیتی ہوں پھر میں اپنے عمل کو درست کر سکتی ہوں, پھر میں اپنے اس عمل کو درست کر لیتی ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کیا ہوا کیا ریزلٹنگ میری جو برائی تھی, جو میں نے برائی کی تھی, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے بدل دیا؟ حسنات سے, خوبصورتی سے, ایک اچھے عمل سے بدل دیا. وہ میری برائی مٹا دی, یغفر اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, ختم کر دیا اسے. اور اس میری برائی کی وجہ سے جو میں نے سارا ٹریول کیا, توبہ کیا, پھر آمانہ کیا, پھر عمل الصالحات کیا, تو اس نے پھر اس برائی کو, وہ جو مجھ سے کمٹ ہو گئی, اس کو خوبصورتی میں, اچھے عمل میں بدل دیا. یہ ہے اس کا مطلب. کتنی پیاری بات ہے, مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اور وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹ کے بڑی جلدی آتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک بتائی ہوئی ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے طرف اتنا بڑھ کے آتے ہو نا, ایک یعنی اسپین آف دس ہینڈ, اتنا بڑھ کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف اتنا بڑھ کے آتا ہوں. پوری لینتھ آف یور آرم اتنا بڑھ کے میں تمہاری طرف آتا ہوں. تم اتنا سا آتے ہو, میں اتنا سارا آتا ہوں. اور تم اگر چل کے میری طرف آ رہے ہوتے ہو, میں بھاگ کے آتا ہوں. میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرا بندہ جو ہے میری طرف آ رہا ہے, اب میں اس کو پکڑ لوں اور یعنی کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو ہم لوگ صرف اڑ کے رہا کسی چیز کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ تم کوئی گناہ نہ کرو یا تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. میں نے تمہاری جو وہ جو کہتے ہوتے ہو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ ویک ہو تم, میں نے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے انسان ضعیفہ, کہ انسان کے اندر یہ ایک ہے کمزوری ہے, یہ ڈیلیکیسی, یہ کیا کہتے ہو فریجائل ہے انسان, کہ اس سے ہو جاتے ہیں گناہ. تو پھر ہو جاتے ہیں گناہ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ تابا عمل صالحا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تابا آمنا عمل صالحا. جب یہ تینوں سٹیپس کر لیتا ہے بندہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھاگ کے اپنی مغفرت کی چادر کے نیچے لے لیتا ہے, اور اس کا جو غلط عمل ہوتا ہے اس کو تو ریز کر دیتا ہے یا اس کو چھپا لیتا ہے, اس کو نہیں ظاہر ہونے دیتا. اور جو اس عمل کی وجہ سے اس نے توبہ کی ہوتی ہے, ایمان لایا ہوتا ہے, واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کا برا عمل جو ہوتا ہے وہ حسنات سے بدل جاتا ہے, وہ نیکی سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی اچھی بات ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ماما سے چوں چوں کی تھی اس کو جا کے کہہ دینا ماما آئی ایم سوری, میں نے چوں چوں کی تھی. اگر یہ سمجھ لو گے کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا تھا چوں چوں, ماں غلط ہے, ماں غلط کہہ رہی ہو, ماں غلط کہہ رہی ہو کہ اس طریقے سے آپ نے اسے نہیں کہنا, آپ نے کہنا اسی طرح سے کہ ماما اچھا مجھے تو یہ پتا تھا, میرا خیال تھا کہ یہ اس طرح بات ایسے ہے, میں نے فلاں جگہ پہ پڑھا تھا یا میں نے فلاں جگہ, اس طرح سے بات کریں تمیز سے, سینہ تان کے چوں چوں, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ دس از ناٹ تربیت. اور یہ صرف ایک ماں کے ساتھ چوں چوں کرنے کی بات نہیں, باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی, کسی کے ساتھ بھی. بڑے کہ انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے حقوق ہے میرے بچوں, وہ تو تم لوگوں نے پھر انہی سے معافی مانگنی, ان کی معافی اللہ نہیں دے گا. نو نو, ہاں ہاں جی جی, وہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بے شک کرتا ہے, پر وہ انسان کی سے تم نے خرابی کی ہو تو اس کو وہ خود نہیں معاف کرے گا جب تک کہ تم اس سے معافی نہیں مانگو گے جس انسان کا تم نے دل دکھایا یا جس انسان کی تم نے کی حق تلفی تم نے.
سمجھ آ گئی بات؟ چلیے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. گرینی جو ہے، گرینی نے تو کوئی نہ کوئی نصیحت کرنی ہے نا. اچھا جی، تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتا ہے. اور ایک اور میں نے میرا خیال حدیث شاید آپ لوگوں کو سنائی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے کہ وہ جو ہے وہ جتنا ایک بندہ اگر صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے اونٹ کے اوپر اس کی ساری پروویژنز لدی بھی ہوں اور وہ ذرا سا یوں کر کے اونگے تو اونٹ جو ہے وہ بھاگ جائے، گم جائے اس کا اونٹ، تو وہ پھر صحرا میں اب تو بس میں مرنا ہی ہے، میں نے موت ہی آنی ہے میری. تو وہ وہاں پہ پھر اونگ لگائے اور پھر جب آنکھ کھولے تو اونٹ سامنے کھڑا ہو. تو جتنا خوش وہ آدمی ہوگا نا، اس سے زیادہ خوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بھی بات تھی جو ہے. لیکن اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت مطلب ہے. ان 3-4 جو آیتیں ہم نے 70 اور 71 اتنی مجھے بہت ہی پیاری یہ لگتی ہے. ان کو بھی ریپیٹ بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، اور جو لوگ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے اوپر لا یشہدون الزور، جو جھوٹ کے اوپر کوئی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ہاں یہ انہی کی صفتیں چل رہی ہیں ابھی بھی جو یہاں پیچھے کون سی آیت میں تھا 62 میں، کہ وہ جو او لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، جو ارادہ کرے اچھی یعنی کہ نصیحت کو حاصل کرنے کا، یا جو ارادہ کرے قدردانی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کا جو ارادہ کرے، اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ وہ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر گواہی کبھی نہیں دیتا، اور جب وہ کسی لغو بات کے پاس سے اسے اس کا گزر ہو جائے تو بڑے ہی عزت کے ساتھ اور بڑے کرامن، بڑے کیا کہنا چاہیے اس کے بڑے اس بیہیویئر کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ نہ میں نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، نہ میں نے انہیں کچھ کہنا ہے. اگر وہ کسی ایسی لغو بات کے اوپر سے اس کا گزر ہو جائے تو مرو کراما وہ بڑی اس کے ساتھ گزر جاتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ انہیں کی یہ ساری صفات بتائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جب ان کے اوپر تمہارے رب کی آیات کے ساتھ انہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں تو وہ ان کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں تو یہ تو نہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا تھا، کان بہرے نہیں ہوتے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کی نصیحتیں سنتے ہیں نا، انہیں جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، تو وہ اس کے اوپر اندھے بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے، ان کو ریسیو کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یقولون کہتے رہتے ہیں، یعنی دعا یہ کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے جو اسپاؤسز ہیں ان کی طرف سے اور ہماری جو اولادیں ہیں ان کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنا، یعنی وہ ایسے کام کرتے رہیں کہ جس سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، یعنی کہ ہمیں سکون ملتا رہے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور اے ہمارے رب ہمیں ایسے لوگوں کا کہ آگے چلنے والے بنانا، ہمیں ایسے لوگوں کا پیش رو بنانا، ہم ایسے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوں جو متقین ہوں، جو گاڈ کانشیس ہوں. ٹھیک ہے جی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ ایسے وہ ابھی انہی کی بات چل رہی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو بڑے بڑے غرفہ یعنی کہ یہ جو ہوتی ہیں مینشنز، ان کے اندر بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے ہالز، بڑے بڑے ریزیڈنسز، جب ان کو وہ دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ جو وہ صبر کرتے رہے تھے دنیا میں، جو وہ دنیا میں صبر کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر، جو صبر کرتے رہے تھے، صبر سے سہتے رہے تھے، اپنے نفس کو
بدتمیزیاں کرنے سے روکتے رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جب ان کو دیا جائے گا نا اچھا بڑے بڑے ریزیڈنسز، تو پھر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو ایک تو وہ دیے جائیں گے، اور ایک کیا ان کو ان سے ملاقات کی جائے گی تحیۃً و سلاما، ان کو گریٹنگز دی جائیں گی، ان کو سلام کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، یہ بہت ہی خوبصورت رہنے کی ٹھہرنے کی جگہ اور ہمیشہ رہنے کے لیے مقامہ، اور جہاں پرماننٹ رہنا پڑے وہ بھی بہت اچھی جگہ ہیں یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان سے یہ بتا دو، یہ فیکٹ ذرا انہیں بتا دو، خود بھی سمجھو اچھی طرح سے، پھر انہیں یہ بتاؤ کہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس سے دعائیں مانگ نہ رہے ہوتے۔ یہ پیچھے کتنی پیاری دعا ہے، یہ جو ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ماؤں کو یہ دعا مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ تو پھر اور ساری جو پیچھے ان کی باتیں 62 سے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا ہے، وہ اس کا پھر بیہیویئر باقی چیزوں میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ اسے کیا ملے گا کہ ان کو پھر جزا دی جائے گی بڑی بڑی ریزیڈنسز کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر صبر کرتے رہے ڈفرینٹ سچویشنز کے مطابق، اور پھر ان کو کیا ہوا وہاں پہ جب ان کی ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا، گریٹنگز ان کو مل رہی ہوں گی اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی، سلام 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 کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی خوبصورت ہے رہنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مستقر ہو اگر تب بھی تھوڑی، اور جب ہمیشہ رہنے کے لیے مل جائے تب بھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو بتا دو کہ اگر میرے رب کی اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرے رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، فقط کذبتم فسوف کان لزاما، تو انہوں نے ان ساری باتوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہے تو پھر ان کے اوپر کیا چیز لازم ہو جائے گی، وہی جو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کی چیخیں اور اس کا یہ سارا کچھ یہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ سورہ، یعنی ہماری سورہ فرقان یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی 77 آیات ہیں اور یہ ابھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، پھر اللہ حافظ۔